السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم لوگ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 350 سوال و جواب کے اس سیشن میں الحمدللہ اب تک 200 سوال جواب پڑھ چکے ہیں۔ آواز کم ہو جاتی ہے نا، بتاتے ہیں۔ نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کو تو سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ جواب 27 صفر سن 13 نبوت بروز جمعرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ ہمراہ یعنی ساتھ کس کے ساتھ ہجرت کی، کس کے ہمراہ ہجرت کی؟ جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سوال 202، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کس وقت کیا؟ جواب رات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران ہجرت کس غار میں ٹھہرے تھے؟ جواب غار ثور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ جواب 3 دن تک۔ سوال نمبر 205، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کون کون سی راتیں گزارے؟ جواب جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے کس دن اور کس تاریخ کو روانہ ہوئے؟ جواب یکم ربیع الاول، دوشنبے کے دن، پیر کے دن۔ سوال نمبر 207، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی خبریں غار ثور میں کس کے ذریعے پہنچتی تھی؟ جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے ذریعے۔ دوران ہجرت راستہ بتانے کے لیے کس کو مامور کیا گیا تھا؟ جواب عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط۔ یہ 2 صحابی تھے، ان دونوں کو راستہ بتانے کے لیے گائیڈ کے طور پر متعین کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 209، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کتنے اونٹ انعام میں رکھے گئے تھے؟ جواب 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے۔ دوران ہجرت کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا مگر ناکام رہا؟ جواب سراقہ بن مالک بن جعشم۔ بعد میں یہ شخص مسلمان ہوا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ سوال نمبر 211، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کب پہنچے؟ قباء مقام میں کب پہنچے؟ 8 ربیع الاول سن 13 نبوت بروز سوموار۔ سوال نمبر 212، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنے دن قیام فرمائے؟ 3 دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ کر کس چیز کی تعمیر کی؟ جواب ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے، اور قرآن میں اس کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ سوال نمبر 214، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کس کے یہاں قیام فرمائے؟ جواب کلثوم بن حدم کے مکان میں۔ سوال 215، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب پہنچے؟ جواب 12 ربیع الاول 1 ہجری بروز جمعہ۔ یہ دیکھیے اب تک کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ نبوت پڑھ رہے تھے نا۔ اس سے پہلے سوال کیا آیا تھا؟ سن 13 نبوت بول کے آیا تھا۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ دیکھیے اب یہاں سے ہجرت آ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ہجرت کرنے سے اب وہ سال جو ہے
سنہ ہجری کہلایا۔ تو یہ تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول کی تھی اور ہجرت کا پہلا سال تھا، یعنی فرسٹ ہجری، اور دن جو ہے جمعے کا تھا۔ سوال نمبر 216، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے تو کس صحابی کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا؟ میزبانی کسے کہتے ہیں؟ میزبانی جوائن ہو جائیے۔ چلیے سوال کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے تھے تو کون سے صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے، یا کون سے صحابی کو یہ شرف ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کریں؟ مہمان نوازی کو کیا کہتے ہیں؟ میزبانی۔ تو جواب ہے اس کا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا کہ آپ کی انہوں نے میزبانی فرمائی۔ سوال 218، ابو ایوب انصاری کون تھے؟ جواب، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کے ننیال بنو نجار میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں، ننیالی رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ننیالی رشتہ دار لگتے ہیں، اور وہ قبیلہ جو تھا وہ بنو نجار تھا۔ بنو نجار قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے، تو یہ ابو ایوب انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنو نجار میں سے تھے، ایک لحاظ سے آپ کے رشتہ دار میں سے تھے۔ سوال نمبر 219، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کون سا کام کیے؟ جواب، ایک مسجد تعمیر کی۔ سوال نمبر شرف، سوالات بیچ میں نہیں کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، آخر میں بولیں گے۔ سوال نمبر 220، بیٹھ جائیے۔ سوال نمبر 220 کتاب میں نظر ہے آپ لوگوں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اس کا نام کیا ہے؟ جواب، مسجد نبوی۔ جس مسجد کو اللہ کے نبی نے بنایا اس کا نام ہے مسجد نبوی۔ سوال نمبر 221، مسجد نبوی کس جگہ پر تعمیر کی گئی؟ جواب، اس جگہ جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے جس اونٹنی پر آپ نے کیا تھا، وہ اونٹنی اس جگہ پر اللہ کے حکم سے جا کر بیٹھ گئی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا تھا۔ کون کھانس رہے ہیں بار بار؟ پانی ٹھنڈا پیے۔ 222 سوال نمبر، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی اس جگہ کے مالک کون تھے؟ زمین کس کی تھی؟ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل۔ یہ دونوں بچے، دونوں بھائی، یہ اس جگہ کے مالک تھے، یعنی یہ دونوں بچوں کی، ان کے والدین کی زمین تھی۔ سوال نمبر 223، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کیسے خریدی؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین قیمتاً خریدی، یعنی قیمت دے کر آپ نے وہ زمین لی۔ سوال نمبر 224، مسجد نبوی کس چیز سے بنائی گئی؟ جواب، دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے تھے۔ دیواریں کچی اینٹ
اور گارے سے بنائی گئی تھی. گارے یعنی پتھر سے، جو کنکر ہوتے ہیں نا اس کو گارے کہتے ہیں. چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے. زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں. 3 دروازے لگائے گئے. قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی. بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی، یعنی اس کا جو فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا بنیاد کھود کر وہ کتنی 3 ہاتھ گہری تھی. سوال نمبر 225. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان کس کے مکان میں بھائی چارہ کرایا؟ انصار مدینے کے رہنے والے صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے مکے کے صحابہ کی مدد کی، تو وہ کیا کہلائے؟ انصاری. کیا کہتے ہیں ان کو؟ انصاری. اور جو مکے چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے ایمان کو بچانے کے لیے، وہ لوگ کیا کہلائے؟ مہاجرین. ماشاء اللہ. تو انصار و مہاجرین ان کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، سمجھے؟ ایک ہے مدد کرنے والے اور دوسرے جن کی انہوں نے مدد کی تھی. اور جو مہاجر کہلائے مکے سے مدینے کو جا کر. سوال نمبر 225. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو لے کر جس گھر میں بٹھا کر دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا. بھائی چارہ کسے بولیں گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بھائی چارہ، برادرہڈ، یعنی بھائی بھائی بنا دیا. دیکھو آپ انصار ہے، آپ مہاجرین ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مل کر رہنا، بھائی کے جیسا خیال کرنا بولے تھے. ایک انصار کو مہاجرین سے ملا دیا، ملا کر بھائی بھائی بنا دیے. تو بھائی بھائی کا خیال کرتے ہیں نا، ویسا خیال کرنے کا حکم دیا، مدد کرنے کا، خیال کرنے کا، دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے وہ دونوں کیا کہلائے؟ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، انصار اور مہاجرین. تو یہ جتنا پروسیس ہوا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی چارہ. کیا بولتے؟ بھائی چارہ. یہ بھائی کو چارہ کون کھلایا بول کے سمجھیں گے؟ بکری کو چارہ کھلاتے. یہ بھائی چارہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، برادرہڈ، بھائی بنا دینا، ایک دوسرے کے بھائی کہلوایا. انس، اچھا یہ کتنے تھے پورے؟ کس کے مکان پہ ہوا یہ؟ انس بن مالک کے. پھر یہ ٹوٹل کتنے آدمی تھے؟ کل کتنے آدمی تھے یہ انصار و مہاجرین؟ کل 90 آدمی تھے. کتنے لوگ تھے یہ؟ 90 یعنی 90 لوگ تھے. سوال نمبر 227. تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوا؟ تحویل قبلہ کسی کو معلوم ہے؟ تحویل قبلہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم تو دماغ میں بٹھا لو اور لکھ لو دل کے اوپر، سمجھے؟ تحویل قبلہ. قبلہ تو معلوم ہوگا آپ لوگ، سب کو معلوم ہے نہیں؟ کس کو بولتے بابا قبلہ؟ آپ کو معلوم ہے قبلہ؟ نماز کی طرف پیرا کرتے ہیں. ہاں، نماز کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنا فیس نماز کے لیے جدھر رخ کرتے وہ قبلہ، مغرب کی طرف. ہاں، تو وہ قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا تھا. تحویل کے معنی پھیر دینا، بدل دینا، پلٹ جانا. تو کون سا قبلہ تھا جس کے بدلنے کا حکم دیا گیا؟ بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟
مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور اسی طرح کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف، یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قبلے کو بدل دیں۔ کیسا بدلیں گے؟ حالت نماز میں ہی یہ حکم ہوا تھا، اور یہ تحویل قبلہ کا حکم شعبان کے مہینے میں ہوا، اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے جا کر کتنے سال ہوئے تھے؟ 2 سال ہو گئے تھے، اور مہینہ تھا شعبان کا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ بدل دیں۔ سوال 228، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے تک، کتنے ماہ تک، ماہ مہینہ، کتنے مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ کتنے مہینے تک؟ 16 یا 17 مہینے تک۔ راوی کو بیان کرنے والوں کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ 16 مہینے ہوں گے یا 17 مہینے ہوں گے۔ بہرحال 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے۔ تو یہ اس طرف رخ کر کے جو نماز پڑھے تھے، یہ حکم اللہ کا ہوگا قبلہ بدلنے کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحویل قبلہ۔ وہ کون سی نماز تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ یعنی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز عصر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو آپ نے حالت نماز میں، سنو ادھر، نماز کی حالت میں پلٹ گئے، سمجھو ادھر تھے نا، ادھر منہ تھا، ادھر پلٹ گئے حالت نماز میں۔ جس مسجد میں تھے، جس مسجد میں ایسا حکم آیا، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پلٹ گئے ادھر، صحابہ بھی آپ کی اتباع میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ بھی اپنا رخ ادھر کر لیے، کدھر؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو جس مسجد میں آپ نے ایسا اللہ کے حکم پہ کیا، اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین۔ کیا کہتے ہیں؟ قبلتین، قبلتن ایک قبلہ، قبلتین 2 قبلے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ سوال نمبر 230، غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب جتنے سوالات آئیں گے تھوڑا ٹف ہے، الفاظ تھوڑا مشکل ہے، یاد رکھنا مشکل ہوتا، اس لیے تھوڑا محنت کرنا پڑتا آپ لوگوں کو، الفاظ کو پہلے سمجھنا، اصطلاحات کو سمجھنا ہے۔ تو غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس فوجی مہم کو، فوج معلوم ہے نا؟ فوج معلوم ہے؟ آرمی، ویری گڈ۔ ہاں، فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، یعنی اپنے کیا بولتے، آپ کی ذات کے ساتھ خود اللہ کے نبی اس میں شریک رہے، تشریف لے گئے تھے۔ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ کے نبی جس غزوے میں، جس جنگ میں شریک رہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس جنگ میں اللہ کے نبی شریک رہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ سریہ، اس کے بعد کیا ہے؟ سریہ۔ سریہ وہ فوجی مہم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، صرف آپ نے فوج کو تیار کر کے صحابہ کرام کی فوج کو، سپاہیوں کو بھیج دیا جنگ کرنے کے لیے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے نا غزوہ اور سریہ؟ سمجھ گئے؟ جب سوال آئیں گا تو جواب دینا۔ سوال نمبر 231، سریہ سیف البحر کب پیش آیا؟ رمضان 1 ہجری، سن 1 ہجری مطابق سن 623 ہجری۔ اس میں ذرا غلطی ہو گئی، عیسوی ہے نا، سنیں یہاں ذرا غلطی ہو گئی، دیکھیے کوشچن نمبر کے ساتھ بتائیے۔ سوال نمبر 231 میں 231 میں آنسر میں ایک مسٹیک ہو گیا ہے۔
623 وہاں پہ ہجری ہے، ہجری نکال دیجئے، وہاں پہ عیسوی ہے. لکھ دو رومن میں رومن میں اے ڈی ہے نا، AD ہے. اردو میں کیا ہے؟ عیسوی ڈالنا. اردو میں ہجری ہے نا، ہجری کو کٹ کرنا. سوال نمبر 232 232 سریہ سیف البحر کے امیر کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 233 سریہ سیف البحر میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ سریہ سیف البحر میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد 30 مہاجرین پر مشتمل تھی، جبکہ کافروں کی تعداد 300 لوگوں پر تھی. 300 ایک طرف، دوسری طرف مسلمان کتنے؟ صرف 30 تھے مسلمان. سریہ سیف البحر کا نتیجہ کیا رہا؟ رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ فریقین جنگ کے لیے سفارہ ہو گئے تھے، لیکن قبیلے انا للہ و انا الیہ راجعون. پورا ریکارڈنگ ہو رہی ہو؟ سیف البحر کا نتیجہ کیا رہا؟ فریقین یعنی دونوں پارٹیاں، مسلمانوں کی اور کافروں کی. فریقین کہتے ہیں دو فریق کو، دو پارٹیوں کو فریقین کہتے ہیں. ایک پارٹی کو فریق، دو پارٹی ہے تو فریقین. جنگ کے لیے سفارہ ہو گئے. سفارہ ہونا مطلب جانا. کہاں پہ جانا؟ تالاب میں، پانی میں. کہیں کو جا رہے ہیں؟ ایک جگہ رکھو، سب میں کھڑے رہو. کیوں سفارہ بولے تو کیوں میں کھڑے رہتے ہیں. کچھ بھی اٹھ پٹانگ بول دیتے، نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم بولنا. ہاں خواہ سمندر میں تالاب میں نہیں کودنا. لیکن قبیلے جوہینہ کے سردار مجدی بن عمرو نے، جو فریقین کا حلیف تھا، دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی. ایک سردار تھا مجدی بن عمرو، دونوں پارٹیوں کے پاس گیا، دونوں فریقین کا یہ حلیف تھا. اس نے کیا کیا؟ کوشش کی، سمجھایا اور جنگ سے دونوں کو الگ کر دیا، یعنی جنگ ہونے نہیں دیا. سوال نمبر 235 اولین جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی اس کا نام کیا ہے؟ پہلی جنگ جنگ بدر. قرآن میں اس جنگ کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یوم الفرقان. سوال نمبر 236 غزوہ بدر کس سن میں پیش آیا؟ 2 ہجری میں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 314 یا 317؟ سمجھ گئے؟ کیونکہ صحیح تعداد کا علم نہیں ہے، اس لیے 3 تاریخ بیان کر دی گئی. عام طور پر 313 مشہور ہے. عام طور پر جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی مشہور ہے؟ 313. غزوہ بدر میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کے قریب تھی. مسلمان کتنے تھے؟ 313. اور کافر کتنے تھے؟ 1000. سوال نمبر 239 239 غزوہ بدر میں مشرکین کا سپہ سالار کون تھا؟ سپہ سالار لیڈر، کمانڈر ان چیف. ابو جہل بن ہشام. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے اور کتنے اونٹ تھے؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. غزوہ بدر کس دن پیش آیا؟ 17 رمضان مبارک بروز جمعہ. سن رہی؟ جتنے بھی غزوات ہوئے تقریباً غزوات ماہ رمضان میں ہوئے. تو مسلمان روزے بھی رکھتے تھے، جنگ بھی کرتے تھے. اور آج کے مسلمان، ہمارے آج کے دور کے مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑتے بھی ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں. ہماری جنگ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے نہیں؟
زیادہ لڑ لیتے، افطاری کو لڑ لے رہی، کاروبار کو لڑ لے رہی، گھر میں نہیں پکا تو لڑ لے رہی، افطاری کم آ گئی تو لڑ لے رہی. تو ایسی جنگ ہوتی ہے ہماری مسلمانوں کی. اتنا بڑا فرق ہے. دیکھو سوال نمبر 242. غزوہ بدر کا پہلا ایندھن کون تھا؟ غزوہ بدر کا ایندھن کس کو بولتے؟ ٹرین کا انجن ہوتا نہیں جس میں کوئلہ جلتے رہتا. جو ٹرین دیکھے آپ لوگ، ٹرین میں شروع میں انجن ہوتا ہے، اس میں کوئلہ جلتے رہتا، آگ بھڑکتی رہتی. تو جو آگ بھڑکتی بھٹی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایندھن بولتے ہیں. کون تھا یہ؟ اسود بن عبد الاسد مخزومی. یعنی مسلمان اس کافر کو مار کر کس میں ڈال دیے؟ گڑھے میں ڈال دیے. اے بچے، مار کے اس کو کہاں ڈال دیے؟ گڑھے میں ڈال دیے، انگار کے گڑھے میں ڈال دیے. تو پہلا فرسٹ یہ گرا، انگار میں گرا. سوال، اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کس نے قتل کیا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ نے. حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کے گڑھے میں ڈال دیا. غزوہ بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کے لیے کفار کی طرف سے کون کون لوگ نکلے؟ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کون کون نکلے؟ عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ. ولید یہ بڑے بڑے سرداران قریش تھے، وہ لوگ آئے مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. سوال نمبر 245. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے کون کون نکلے؟ عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی. تو ایسے گڑ گڑا کر مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اللہ اکبر. اس سے پہلے اور دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا. 2 وقت جنازہ. اللہ. سوال نمبر 247. غزوہ بدر میں آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گڑ گڑا کر دعا فرمائی اے اللہ اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے آج کے دن، یہ مٹھی بھر مسلمان 313 تباہ ہو گئے، اگر ہلاک ہو گئے تو آج کے بعد اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، کوئی اللہ کی توحید بولنے والا نہیں رہے گا. تو اس طرح اللہ کے نبی کی دعا کیا ہوئی؟ اثر کر گئی. اللہ تعالیٰ نے فوری اس جنگ میں مسلمانوں کے سپورٹ میں ان کی مدد کے لیے فرشتوں کے جماعت بھیجی. غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اب کافروں کو مسلمان کتنے نظر آئے؟ ڈبل نظر آئے ان سے. وہ لوگ کتنے تھے؟ کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے نا. تو یہ مسلمان کتنے تھے؟ 313 پلس 1000 کتنے ہو گئے؟ 1313 ہو گئے نہیں. تو کافروں والے اچھا ہم اتنے 1000 ہیں تو ہمارے سے زیادہ دکھے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ڈبل دکھایا. تو اس لیے کافر ڈر گئے. چلیے سوال نمبر 248. غزوہ بدر میں
غزوہ بدر میں ابلیس کس کی شکل میں آیا تھا؟ ہو گئے، ٹائم ہو گیا ہے، وہ کمپلیٹ کرنا ہے. چلیے کمپلیٹ کر لیں گے ہم. غزوہ بدر میں ابلیس کس کی شکل میں آیا تھا اور وہ پھر کیوں بھاگ کھڑا ہوا؟ جواب، غزوہ بدر میں ابلیس سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا. یہ کون تھا یہ سراقہ بن مالک بن جوشم؟ ابھی تھوڑی دیر پڑھے نا، نبی کی تلاش میں پیچھا کرنے کے لیے آیا تھا، ہاں، اونٹوں کی انعام کی لالچ میں. بھول گئے؟ لیکن فرشتوں کی کارروائیاں دیکھ کر الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ایسے دکھایا اس کو کہ فرشتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، تو بھاگ گیا. غزوہ بدر میں کس کی فتح ہوئی؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول کی یعنی مسلمانوں کی فتح ہوئی. چلیے بس کرتے ہیں ہم. سوال آخری 250. غزوہ بدر میں کتنے مشرکین مارے گئے اور کتنے گرفتار کیے گئے؟ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. 250 سوالات اور اس کے جوابات ختم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کل پورے مکمل سوالات ہو جائیں گے، اس کے ساتھ اس کا ماڈل بھی بتایا جائے گا تاکہ آپ کو انشاءاللہ امتحان میں آسانی ہو سکے.